اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. سيردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث مبارکہ میں آخرت کی جن باتوں کا تذکرہ نام کے ساتھ ہوا ہے، قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں آخرت کی جن چیزوں کا تذکرہ نام کے ساتھ ہوا ہے، ان میں ایک حوض کوثر ہے. حوض کوثر جو آیت کریمہ پڑھی گئی، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور مفسرین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور حوض کوثر یہ بھی خیر ہے، لہذا وہ اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، من جملہ ان خیر کثیر کے ایک حوض کوثر بھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا. میدان محشر میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور محشر، میدان محشر کا جو حال ہے وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا ہے، بس اس کو بیان ہی کیا جا سکتا ہے، اس کو سنا ہی جا سکتا ہے، اس کو پڑھا ہی جا سکتا ہے. یہاں رہتے ہوئے اس کا صحیح طور پر ادراک نہیں کیا جا سکتا کہ کیا صورتحال ہے. سوچئے کہ تابے کی زمین ہوگی اور سروں سے تھوڑے فاصلے پر سورج ہوگا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اور پوری کی پوری دنیائے جن وہاں موجود ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، نہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا. لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو لوگ حوض کوثر پر جائیں گے پانی پینے کے لیے، اور جس نبی کا وہ امتی ہوگا وہ اپنے نبی کے حوض پر جائے گا اور اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پیے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا،
اور اس کے ماننے والے اس حوض پر آئیں گے اور اس نبی کے اپنے نبی کے ہاتھ سے آب کوثر پیئیں گے، اور انبیاء ایک دوسرے پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ پینے والے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض۔ فرط کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی قافلہ کہیں جانے والا ہوتا ہے تو قافلے کی روانگی سے پہلے کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں، وہ قافلے والوں کے کھانے پینے کا رہنے سہنے کا بندوبست کرتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی پایا جاتا ہے جب کوئی بڑا آدمی یا کچھ بڑے لوگ کہیں جانے والے ہوتے ہیں تو ان کے جانے سے پہلے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں جو وہاں ان کے راحت و آرام کے، ان کے قیام اور طعام کا بندوبست کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے فرط۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے میر سامہ ہوں، تمہاری بھوک اور پیاس کا بندوبست کرنے کے لیے پہلے سے حوض کوثر پر موجود رہوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ تو وہاں کسی کو نہ پاؤ، تمہیں ڈھونڈنا اور تلاش کرنا پڑے۔ فرمایا میں حوض کوثر پر پہلے سے موجود رہوں گا تم کو پانی پلانے کے لیے۔ انی فرطکم علی الحوض۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اپنے حوض کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا حوضی مسیرۃ شہر، میرے حوض کی مسافت، اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی 1 مہینے سے زیادہ کی ہے۔ ایک متوسط طور پر چلنے والا آدمی یا اونٹ کے ذریعے سفر کرنے والا 1 مہینے میں کتنی مسافت طے کرے گا؟ فرمایا میرے حوض کی ایک جانب سے دوسری جانب تک کی مسافت یہ 1 مہینے سے زیادہ کی ہے۔ وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، اور اس کے چاروں کنارے برابر ہیں، یعنی وہ مربع ہے، جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی ہی اس کی چوڑائی بھی ہے۔ وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، پہلی صفت کیا بیان کی؟ حوضی مسیرۃ شہر، کہ میرے حوض کی مسافت، اس کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت۔ دوسری صفت کا بیان کی وَزَوَایَاهُ سَوَاءٌ، اس کے چاروں کنارے برابر ہیں، جتنی اس کی لمبائی ہے اتنی ہی اس کی چوڑائی بھی ہے، یعنی مربع ہے۔ تیسری صفت بیان کی وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ کہیں خوشگوار اور بہتر ہوگی۔ یہ دنیا کا مشک و عنبر نہیں، جنتی مشک و عنبر۔ جنتی مشک و عنبر کی جو خوشبو ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشبودار یہ پانی ہوگا۔ اور فرمایا وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا۔ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس کے جو آبخورے ہوں گے جس سے وہ پانی پیا جائے گا، فرمایا ستاروں کی طرح چمکدار اور صاف شفاف ہوں گے، اور تعداد میں بھی ستاروں سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ جب ستارے آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں تو کتنے خوبصورت اور کتنے اچھے لگتے ہیں، کتنا خوشنما اور کتنا بھلا منظر ہوتا ہے، جس سے دیہاتی زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اپنے دیہاتوں میں
جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں وہ اس منظر سے زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ اور ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ ان گنت اور لا تعداد ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر میں جو آب خورے ہوں گے جس سے لوگوں کو پانی پلایا جائے گا وہ ستاروں کی طرح روشن اور چمکدار، صاف اور شفاف ہوں گے، اور ستاروں کی طرح ان گنت اور لا تعداد اور بے حساب ہوں گے۔ اور اس پانی کی خصوصیت کیا ہوگی؟ من شرب منها فلا يظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس کو پی لے گا پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ جو ایک مرتبہ اس کو پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیاس نہیں لگے گی تو پھر ہم جنت میں دودھ کیسے پیئیں گے، شہد کیسے پیئیں گے، شراب کیسے پیئیں گے، وہاں کا پانی کیسے پیئیں گے جب پیاس ہی نہیں لگے گی؟ اس لیے کہ جب اشتہا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے اور پیاس ہوتی ہے، پھر کچھ کھایا پیا جائے تو مزہ بھی آتا ہے، اور بغیر بھوک اور پیاس کے کھایا جائے تو اسے کھانا اور پینا نہیں کہتے، اسے ٹھوسنا کہتے ہیں۔ تو اگر آب کوثر ہم نے پی لیا اور پھر پیاس نہیں لگے گی تو پھر ہم جنت کے پانی سے، وہاں کی شراب سے، وہاں کے دودھ سے اور وہاں کے شہد سے کیسے لطف اندوز ہوں؟ تو محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ آب کوثر پینے کے بعد پھر ایسی پیاس نہیں لگے گی جو میدان محشر میں لگی تھی، جس کی وجہ سے حلق خشک ہو گیا تھا، زبان باہر آ گئی تھی، اذیت محسوس ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، دکھ ہو رہا تھا، اس طرح کی پیاس اس کو پھر نہیں لگے گی۔ یہ اس پانی کی خصوصیت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ آ رہے ہوں گے اور میرے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پی رہے ہوں گے اور مسکراتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اسی درمیان ایک جماعت آئے گی، اعرفہم ویعرفوننی، میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، ثم یحال بینی وبینہم، پھر ان کو روک دیا جائے گا، فرشتوں کی جماعت آئے گی، ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا، رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا انہم منی، بھئی یہ میرے ہیں، آنے دو، یہ میرے ہیں، میرے پاس آنے دو ان کو۔ تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیسے کیسے رخنے ڈالے۔ بہت سی وہ باتیں جن کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے دین میں شامل کیا، خود بھی کیا اور دوسروں سے بھی کروایا، یعنی بدعتیں ایجاد کی۔ بہت سی باتیں جو آپ کے دین کا حصہ تھیں انہوں نے لوگوں کو باور کرایا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے آپ کے دین میں رخنے ڈالے، کمی اور زیادتی کی، اس لیے یہ آپ کے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جائیں مجھ سے، دور ہو جائیں مجھ سے وہ لوگ جنہوں نے میرے دین میں رخنے ڈالے، میرے دین میں کمی زیادتی کی۔ یہاں یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ کون لوگ اس طرح کے ہیں جن کو اس طرح سے روک دیا جائے، اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے من وعن ہم اس کے متبع بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بنے، نہ تو اپنی طرف سے کسی چیز کو دین میں شامل کرے اور نہ کوئی بات دین کی ہو تو اس کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ دین نہیں ہے ہم اس پر عمل نہ کریں، اس سے احتیاط کریں۔ اور یہی سے ایک بات اور معلوم ہوئی
کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، جیسا کہ امت کے ایک طبقے کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب، حالانکہ کتاب و سنت کی روشنی سے جو عقیدہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں فرشتے بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے انہم منی، یہ میرے ہیں، ان کو آنے دو میرے پاس۔ فرشتے بتا رہے کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کمی زیادتی کی ہے، تو فرشتوں کے بتانے سے نبی کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو ان کو پہلے سے پتا ہوتا، لیکن پہلے سے پتا نہیں ہے، فرشتے بتا رہے ہیں تب نبی کو پتا ہو رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ تو اگر کوئی حوض کوثر پر اس نازک موقع پر، نازک گھڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اتباع سنت کا اہتمام کرے، اتباع سنت کا اہتمام کرے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائے، دور رکھے۔ جو بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوگا، دین نہ ہو اور دین سمجھ کر عمل کرے گا، یا دین ہے اور یہ کہہ کر کہ یہ دین نہیں اس سے چھوڑے گا تو یہ کرے گا، اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پینا نصیب۔ اور سب سے پہلے کون لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر پیئیں گے؟ فرمایا فقراء مہاجرین، فقراء مہاجرین، وہ صحابہ کرام جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کی نسبت سے، اللہ کے دین کی نسبت سے اپنا سب کچھ تج دیا، قربان کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، جائیداد و پراپرٹی کو چھوڑ دیا، مال و اسباب کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں گئے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، بے سر و سامانی کا حال، اور بدن پر جو کپڑے ہیں بھی وہ پھٹے پرانے، پراگندہ حال، پراگندہ بال ہے، کہ کوئی خوش عیش اور خوشحال شخص اپنی بہن اور اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ کسی کے ملنے کے لیے جائیں تو دروازہ کھولنے کے لیے کوئی تیار نہیں، وہ سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہوں گے جو سب سے پہلے میرے حوض پر آئیں گے اور میرے ہاتھوں سے آب کوثر پینا ان کو مقدر ہوگا۔ تو یہ ہلکی سی گفتگو تھی کس کے تعلق سے؟ حوض کوثر کے تعلق سے، کہ جہاں ہر نبی کے ماننے والے جا کر اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے کیا پئیں گے؟ آب کوثر پئیں گے۔ اور آخرت کی چیزوں میں سے ایک یہ وہ چیز ہے کہ جس پر ایمان لانا اور جس کو ماننا شرعاً کیا ہے؟ مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے، جو میدان محشر میں ہوگا۔ اور پھر جب لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے تو پھر وہ حوض کوثر کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے نبی کی زبانی اللہ تعالی نے جو کچھ بتایا ہے، کہلوایا ہے، اس کو دل و جان سے ماننے کی اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں سے بہرور اور مستفید ہونے کے جو راستے اور طریقے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اختیار کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے نبی کی شفاعت بھی مقدر فرمائے، عطا فرمائے، اور نبی کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا بھی مقدر فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت،
واستغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة